اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے لیکچر میں آپ کو تفصیل سے میں نے الحان کے بارے میں روایت کی روشنی میں آپ کو بتایا، اور ائمہ کرام انبیاء کرام کی جو ہے وہ قول فعل اور تقریر کے ذریعے سے آپ کو ثابت کرایا کہ الحان عربی جو ہے وہ موسیقی کا ایک جز ہے، اور اس سے کسی کو انکار نہیں کر سکتا، اور یہ کوئی حرام نہیں ہے بلکہ جو ہے حلال موسیقی میں اس کا جو ہے شمار ہوتا ہے، اور اس کے حوالے سے ہم نے آپ کو تفصیل سے بیان کیا۔ آج ہم کچھ آپ کو روایت اور قرآن کی روشنی میں مزید اس بارے میں کچھ آپ کو یہاں پہ ہم بتانا چاہتے ہیں۔ تاریخی تعارف کے حوالے سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کو اس حوالے سے بتاؤں گا۔ خود قرآن حکیم میں بھی ترتیل کے اہتمام کی تاکید کی گئی ہے، اور آواز کے اتار چڑھاؤ اور ادائیگی کی اس اثر افرینی کے پیش نظر تمام تہذیبی ادوار میں مذہبی مناجات، گیت وغیرہ سر اور تال کے اوپر استعمال ہوتا رہا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، حضرت داؤد علی نبی ان کی آپ زندگی کا مختصر جائزہ لیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ان کی خوبصورت اور پرسوز اور دلکش انداز میں زبور کی تلاوت ایسا سما باندھ دیتی کہ توریت کی تلاوت کے مطابق چرن پرن تک مبہوت ہو کر سنتے تھے۔ یعنی کیا مطلب، وہ عام انداز میں اب عام الفاظ میں بولتے تھے؟ بالکل ایسا نہیں، بلکہ ایک خوبصورت لہن چڑھا کے جب وہ زبور کی تلاوت کرتے تھے تو چرن پرن جو جانور ہیں وہ بھی مبہوت ہو جاتے تھے ان کی آواز سن کے۔ آواز کی یہی اثر انگیزی رہتی دنیا تک کے لیے لہن داودی کی صورت میں ضرب المثل بن گئی۔ یہ ایسے ویسے نہیں ہے، بلکہ اب تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے۔ بس جب زبور کو حضرت داؤد نے اتنی خوبصورت انداز میں انہیں تلاوت کی ہوگی اور چرن پرن تک مبہوت ہو گئے ہوں گے، تو جب آپ قرآن الہی، اللہ پاک کی کتاب، اس کلام الہی کو جب آپ تلاوت کریں گے اور لہن داودی اس پر آپ چڑھائیں گے تو اس میں کتنا اثر ہوگا۔ قرآن مجید نازل ہوا تو رسول اکرم نے خوبصورت لب و لہجے میں اس کی تلاوت کی تلقین کی۔ حدیث میں لکھا ہے ابو موسیٰ اشعری خوبصورت تلاوت کرتے اور رسول اکرم ان کی تحسین فرماتے تھے۔ رسول اکرم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے دور میں خوبصورت انداز میں آواز والوں کو تلاوت کرنے کی دعوت دیتے تھے، اور اس وقت اسلام صرف حجاز کی حد تک محدود تھا، اور جب اسلام حجاز کی حدود سے نکلا اور مشرق و مغرب میں اپنی روشنی پھیلانے لگا تو حجاز کے معروف لہجوں کے ساتھ ساتھ عجمی لہجوں سے آموزش تلاوت قرآن کے نئے لہجے اور اسالیب سامنے آ گئے۔ یہ بات واضح ہے کہ آج اگر آپ کے پاس 7 مقامات ہیں تو اس میں صرف حجاز جو ہے وہ لہن عرب ہے، باقی تمام الحان جو ہے وہ عجمی لہن ہے، اور رسول اکرم کے سامنے ان الحان کی تلاوت ہوتی تھی اور رسول اکرم ان کو داد و تحسین سے نوازتے تھے۔ امام زرقلی نے اپنی کتاب الاعلام میں لکھا ہے کہ جو 32 ہجری میں عبید اللہ بن ابی بکرہ الثقفی جو تابعین کے گروہ میں شامل ہیں اور ان کے والد حدیث کے راویوں میں سے ہیں، پہلی مرتبہ قرآن کی ترتیل اور اذان کے لیے الحان کا متعارف کروایا ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو یہ باتیں نظر آ جائیں۔ اذان اور جو ہے الحان عربی میں جو انہوں نے اذان دی ہیں، اور ظاہر ہے لہن کے بغیر اذان کیسے دے؟ اذان کو آپ اللہ اکبر نہیں، بالکل اس میں کوئی ٹریکشن نہیں ہے، لہٰذا الحان کے بغیر اذان نامکمل ہے، الحان کے بغیر تلاوت قرآن نامکمل ہے۔ یہ بات واضح ہو چکے ہیں حدیث کے ذریعے سے، اور رسول اکرم کے جو ہے وہ خود جو ہے قول فعل تقریر سے یہ بات ثابت ہے کہ الحان کے بغیر جو ہے وہ تلاوت قرآن یا اذان یا مناجات قرآنی
नामुकम्मल है। डॉक्टर ताहा अब्दुल वहाब के मुताबिक उबैदुल्लाह ने जब देखा कि लोग अजान में बातकरार और इकामत और नमाज के दौरान पढ़ी जाने वाली तकबीरों में फ़र्क मुलाहिजा नहीं कर पाते, तो उन्होंने हर दौर के लिए हुस्न सौत के अलग अलग पैमाने और असलूब मुतारिफ करवाए, और यहीं से तिलावत में मकाम हिजाज को बतौर लहन पढ़ने का आगाज़ हुआ, जो बाद में हमारे दूर तक पहुँचते पहुँचते मकामात की शक्ल इख्तियार कर गया। आज मकाम हिजाज को एक अलग से मकाम की हैसियत हासिल है और ख़ूबसूरत मकाम है। तो ये ऐसे ही आपके सामने नहीं आया, बल्कि ताबीईन और जो हमारे गुज़श्ता मुहद्दिसीन की जो है कोशिश और क़ारीन की कोशिश से आज ये एक मकाम की हैसियत तब्दील कर चुका है। लिहाजा ये बात वाज़ेह है कि रसूल अकरम के ज़माने से अलहान कुरानी को पढ़ा जाता था, सुना जाता था, और बाकायदगी से इन अलहान के जो है तायीद मिली है। इससे कबल हम मकामात की वजाहत और तफसील में कदम रखें, इससे पहले हमें मौसीक़ी के बाज़ बुनियादी इस्तिलाहात के इंशाअल्लाह बिलमुकाबिल बर्र सग़ीर की मौसीक़ी की इस्तिलाहात इस्तेमाल करेंगे, ताकि बाद में समझने में आपको आसानी हो जाए। हम बर्र सग़ीर जो अपने इंडिया पाकिस्तान जो हमारी हुदूद है उसमें मौसीक़ी को कैसे इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में समझते हैं। उसके बाद फिर इंशाअल्लाह आपको अलहान कुरानी के बारे में मज़ीद आपको बेहतर समझ आएगी, और ये फ़र्क भी आप वाज़ेह महसूस कर पाएंगे कि जो हमारे बर्र सग़ीर में जो मौसीक़ी है और जो अलहान कुरानी की जो मौसीक़ी है उसमें कितना फ़र्क है और उसमें कितना जो है वो डिफरेंट है, वो इंशाअल्लाह आपको मैं बता दूंगा। दुनिया की किसी भी निज़ाम मौसीक़ी की तरह अरबी मौसीक़ी की भी बुनियाद भी है, सरोले और उसका ताल वग़ैरह पर ये जो है कायम है। लिहाजा इससे किसी को इनकार नहीं है, क्योंकि हर मौसीक़ी के अपने जो है वो इस्तिलाहात हैं। उन इस्तिलाहात का हमें याद करना, उनको समझना जो है वो ज़रूरी है। सुर की तारीफ़ करते हैं पहले हम जो है ना, अब मैं थोड़ा सा बर्र सग़ीर की जो है वो मौसीक़ी के बारे में थोड़ा सा टच दूंगा ताकि आपको समझने में आसानी होगी। हम यहाँ पे सुर कहते हैं, भाई क्या सुर है जी, वाह, क्या मतलब इनकी आवाज़ में जो है वो सुर ताल है मसलन, तो इसकी हम तारीफ़ करते हैं। भाई सुर क्या है? सुर की तारीफ़, सुर मौजू आवाज़ को कहते हैं, और हर सुर में दरअसल एक मखसूस हद होती है। हम इसको आपको एक मिसाल से समझाते हैं। जब मिसाल आपको देंगे तो इंशाल्लाह आप इसको बेहतर समझ सकते हैं। जैसे कि आप एक आवाज़ पैदा करते हैं जिसकी हद 240 है, मसलन एक हम रफ्तार उसकी जो है ना मुतय्यन करते हैं तो 240 है। अब आप अपनी इस हद को बढ़ाते जाएं तो आवाज़ ऊंची और पतली हो जाएगी। जैसे कि मैंने आपको दो रे मी फा में आपको सिखाया था आवाज़ के लेवल, ठीक है। ये नीचे दर्जे का आपकी आवाज़ है, मसलन 200 पे है, तो आप इसकी 200 को स्पीड को बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। तो जैसे जैसे आप बढ़ाते जाएंगे उसकी जो है रेंज ऊंची होती जाएगी और पतली होती जाएगी। जब आपकी आवाज़ की हद 280 हो जाएगी तो ये पहले मकाम से दुगनी हो गई। इन दोनों मकामात के दरमियान रियाजियाती हिसाब से तो हज़ारों मकामात मौजूद हैं, लेकिन ज़ाहिरी तौर पर हमारे कान इन तमाम मकामात को न तो शिनाख्त कर सकते हैं और न ही हर मकाम कानों को मुअस्सर मालूम होगा। यानी कहना ये चाहते हैं कि देखें इन जो हदूद में बहुत सारे आपको मकामात मिलेंगे, उन तमाम मकामात की तरफ ना हमें जाना है, ना हमें उसकी तरफ जाने की ज़रूरत है, ना उसकी तरफ इतनी इंसान की तवज्जो है। कुछ ख़ास मकाम होंगे जिस पर हम फोकस करेंगे, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन ज़ाहिरी तौर पर हमारे कान इन तमाम मकामात को न तो शिनाख्त कर सकते हैं, न ही हर मकाम कानून को मुअस्सर मालूम होगा। बस माहिरीन ने पहले मकाम को पहला उसूल सुर, जिसका नाम खरज है, हमारे बर्रे सगीर में पहले सुर का नाम खरज रखा गया है। यानी
سا رے گا ما پا دا نی، یہ ہے، یہ اس کا نام کھرج رکھا گیا ہے۔ پہلے مقام کو پہلا سر مانا ہے اور دوسرے مقام کو اوپر والی سبتک کا پہلا سر سا مانا ہے، ٹھیک ہے۔ سا جو ہے وہ ہمارے جو ہے دوسرے مقام کو اوپر والی جو سبتک ہے اس کا پہلا سر سا مانا ہے، اور ان دونوں کے درمیان 7 مقامات پر سر مانے گئے ہیں۔ اس درمیانی فاصلے کو سبتک یا استحان بھی کہتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پہ اصطلاحات کچھ مشکل آ رہا ہے، آپ صرف اس کو ایک دفعہ سن لیں، بس آپ کو اس پہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک ڈیپلی جو ہے وہ ایک فن ہے، اس میں آپ آ جائیں گے تو آپ کو الجھن ہو جائے گی۔ میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے یہ بات کر رہا ہوں تاکہ آپ کو الحان قرآنی سمجھ آ جائے۔ جب دیکھیں بر صغیر ایک چھوٹا سا احاطہ ہے، اس میں سر تال کے اتنے جو ہے نا اصطلاحات بیان کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ الحان قرآنی میں آئیں گے تو اس میں کتنے اس کے بارے میں جو ہے نا بحث کی ہوگی، لیکن ہمارا مقصد وہ الحان قرآنی کو سمجھانا ہے۔ یہاں فی الحال آپ کو ان چیزوں کو سمجھا رہا ہوں میں تاکہ آپ کو بہتر سمجھے۔ ماہرین کے مطابق انسانی کلام بالعموم 3 سبتک کے اندر رہتا ہے۔ سبتک سے مراد وہی معذرت چاہتا ہوں، سبتک سے مراد وہی میں نے آپ کو کہا تھا کہ جو الحان قرآنی میں معمولاً 2 رے می فا سول لا سی جو ہے وہ ایک سبتک ہے، اور پھر 2 رے می فا پھر دوبارہ جو آپ کرے گا وہ دوسرا سبتک کہلائے گا۔ معمولاً میں نے کہا تھا کہ 2 سبتک تک انسان جا سکتا ہے، 2 سے زیادہ سبتک جو ہے وہ عام انسان کی بس کی بات نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ کوئی شاید 2.5 سبتک کرے یا 3 سبتک تک چلا جائے، لہٰذا معمولاً جو ہے وہ 2 سبتک تک انسان کی رینج ہے وہ کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ بیگم پروین سلطانہ جو 2.5 سبتک تک گانا گا سکتی تھی، ٹھیک ہے جی، یعنی جو بر صغیر کے مشہور جو ہے وہ ہیں، میں نے البتہ سنا نہیں ہے، اگر کسی نے سنا ہو تو شاید وہ اس چیز کی تائید کریں۔ تو ماہرین کا کہنا ہے کہ وہ 2.5 سبتک تک جاتے تھے۔ اب آئیں کہ سب سے نچلی سطح کو کہتے ہیں مندر، درمیانی سطح کو کہتے ہیں مدھ، اور اونچی سطح والے آواز کو کہتے ہیں سبتک۔ یعنی جیسے 2 رے می فا سول لا سی، یہ 7 جو مراحل ہیں، جو 7 آپ کے جو ہیں لیول ہیں آواز کے، اس کو سبتک کہتے ہیں۔ 7 سروں کے نام یہاں پہ بالترتیب ہیں، جس طرح ہم نے آپ کو جو ہے وہ بتایا کہ 2 رے می فا سول لا سی، ان کو یہاں پہ ایک خاص ان کا جو ہے اپنا ایک فارمولہ ہے، جیسے انہوں نے سا رے گا ما پا دا نی، یہ انہوں نے بنایا ہے۔ تو ان کا الگ الگ سے انہوں نے نام دیا ہے۔ سا کو انہوں نے کھرج کا نام دیا ہے، اور رے کو رکھب کا نام دیا ہے، گا کو گندھار کا نام دیا ہے، اور ما کو مدھم کا نام دیا ہے، اور پا کو پنجم کا نام دیا ہے، اور دھا کو دھیوت کا نام دیا ہے، اور نی کو نکھات یہ نام دیا ہے۔ دیکھیں یہ میں آپ کو پھر سے عرض کر رہا ہوں، یہ صرف آپ کی جو ہے اطلاع کے لیے بتا رہا ہوں، یہ آپ ضروری نہیں ہے آپ اس کو سمجھیں رٹیں، اور بس صرف آپ کی معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے میں یہ چیزیں بتا رہا ہوں۔ ہمارا اصل کام جو ہے وہ عربی موسیقی ہے، عربی لحن ہے، اس سے آشنا کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ذہن میں یہ بھی رہے کہ ہمارے بر صغیر میں بھی موسیقی پہ بہت کام ہوا ہے، لیکن اس سے ہمیں کوئی جو ہے وہ ہاں اگر کوئی نعت منقبت پڑھنا چاہیں تو اس کے لیے شاید یہ کام آئے، لیکن الحان قرآنی قاری قرآن کے لیے اس سے کوئی جو ہے وہ ربط نہیں، صرف معلومات کے لیے میں ان چیزوں کو بتایا ہوں۔ 7 سروں میں پہلا سا اور 5واں پا ایسے ہیں کہ جن کی جگہ نہیں بدلی جا سکتی، ایسے سر اچل سر کہلاتے ہیں، جبکہ باقی 5 سر ایسے ہیں کہ جن کو مزید 2 صورتیں ہیں، اس طرح یہ 12 سر ہو جاتے ہیں۔ مزید تفصیلی میں جائیں تو یہ ایک سبتک میں تقریباً 22 شرطیاں، یعنی شرطیاں کہتے ہیں باریکیاں، یعنی اس کی ہوتی ہیں۔ یعنی دیکھیں کتنا اس میں ڈیپلی کام ہے۔
اگر کوئی تخصصی کرنا چاہیں، اس میں اسپیشلسٹ کرنا چاہیں، تو یہ خود ایک میدان ہے، اس میں انسان بہت کچھ سیکھ سکتا ہے موسیقی کے حوالے سے. لیکن خیر، ہمیں ان کی طرف نہیں جانا، ہم نے صرف آپ کو جو ہے ایک معلومات کے طور پر ان چیزوں کو یہاں پہ بیان کیا ہے. اب آ جاتے ہیں عربی موسیقی میں. عربی موسیقی میں بھی بہت سے سر پائے جاتے ہیں، بنیادی 7 سر ہیں ان کے بھی، جنہیں 7 بنیادی آوازیں کہا جاتا ہے. البتہ ان کی علامات کو سا رے گا ما کی بجائے وہی دو رے می فا ہم نے آپ کو بتا دیا. ٹھیک ہے جی، یہاں سے آپ کی بات جو ہے نا، آپ کا جو اصل لیکچر ہے وہ یہاں سے شروع ہے. باقی سارے معلومات یہاں سے آپ نے ایک ایک چیز کو لے کے چلنا ہے. تو اردو میں سا رے گا ما، جبکہ عربی میں دو رے می فا کے ذریعے سے ہم اس سر کو پہچانتے ہیں. جس طرح ہمارے ہاں سروں کی صعودی اور نزولی ترتیب کے ساتھ خاص اصولوں کی مدد سے راگ تشکیل دیا جاتا ہے، اسی طرح عربوں کے ہاں مقام تشکیل دیا جاتا ہے. ہمارے ہاں راگ کہا جاتا ہے، جبکہ عربی میں ہم اس کو مقام کہتے ہیں. ہمارے ہاں راگ کا ایک مزاج رست ہوتا ہے، ہمارے ہاں راگ کا ایک مزاج یا رس ہوتا ہے، اور جب اس راگ کو صحیح طریقے سے گایا اور سنا جائے تو وہ اپنے رس کے مطابق جذبات کو ابھارتا ہے. ٹھیک ہے جی. ایک روایت کے مطابق ہمارے ہاں ایک روایت کے مطابق راگوں کے 6 رس ہو سکتے ہیں، جو کہ درج ذیل ہیں. یعنی ایک راگ میں 6 رس ہیں. وہ ہے چنچلتا، گمبھیرتا، غم، شانتی، خوبصورتی اور بہادری. یہ اردو ہمارے بر صغیر کے جو ہے راگوں میں یہ 6 چیزیں پائی جاتی ہیں. اور عربی میں بھی مقامات کے بھی ایسے رس ہوتے ہیں. اسی طرح عربی مقامات کے بھی آپ دیکھیں تو اپنے اپنے رس ہوتے ہیں. سروں کی تعداد مخصوص ہے، ان میں کمی اور زیادتی کی گنجائش موجود نہیں ہے، مگر ان سروں سے بننے والے راگوں کی تعداد سینکڑوں ہیں، لیکن مقبول راگوں کی تعداد چند ہیں. اسی طرح عربی مقامات میں بھی چند ایک مقبول ہیں، حالانکہ آپ کو ان کی شاخیں دیکھیں تو بہت زیادہ ہے. جیسے آپ خود حجاز میں دیکھیں، حجاز زنگولے ہے اور پتہ نہیں حجاز کار ہے، بہت سارے اس کے جو ہے آپ کو باریکیاں ملیں گی. لیکن ہمیں ان سب کی طرف نہیں جانا، ہم نے ایک رائج تلاوت جس میں مقامات قرآنی سمپل استعمال ہوتے ہیں، ہم نے اسی کی طرف بڑھنا ہے. یہ ساری چیزیں معلوماتی ہیں جو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. البتہ تلاوت قرآن کے لیے 8 مقامات مخصوص کیے گئے ہیں. ہر مقام کم سے کم 2 اجناس پر مشتمل ہوتا ہے، قرار سے جواب تک اور جواب سے جواب تک. ٹھیک ہے جی. یہ ہم انشاءاللہ آپ کو ابھی دیکھیں، یہ ابتدائی مراحل ہیں. جب ہم مقام میں اتریں گے تو ہم آپ کو قرار کیا ہے، کہاں کون سا لیول ہے، اور پھر جواب کس لیول پہ جانا ہے اور جواب کس لیول پہ جانا ہے، وہ ہم آپ کو دو رے می فا کے حساب سے ہم آپ کو سمجھائیں گے. مقام میں آواز کے سب سے اوپر کے درجے کو جواب الجواب کہتے ہیں اور درمیانی کیفیت کو جواب کہتے ہیں، جبکہ اسی انداز میں آواز کی نزولی کیفیت جو سب سے نچلی سطح کی جو آواز ہے، جو فرسٹ لیول ہے آپ کا، اس کو کہتے ہیں قرار کہلاتے ہیں. ہر مقام میں جواب و قرار موجود ہوتے ہیں، البتہ اس میں آواز کے درمیانی فاصلوں میں باہم مغایرت پائی جاتی ہے. وہ انشاءاللہ آپ کی تلاوت کے انداز میں آپ کو انشاءاللہ سمجھا دیں گے. عبید اللہ نے جب الحان متعارف کروائے تو وہ مختلف راگوں پر انحصار کرتے تھے، جن میں کوئی رنج و علم کا نغمہ کہلاتا تھا، تو کوئی انذار و وعید کا نغمہ بنتا تھا، تو کسی سے فرحت و انبساط کے جذبات جھلکتے تھے اور کسی سے حسرت و پشیمانی کے. تو انشاءاللہ یہ بھی میں آپ کو مقامات جب ہم شروع کریں گے تو اس میں ہم بتائیں گے کہ بھائی جذبات والے مقامات کون سے ہیں اور خوشی اور انبساط والے مقام کون سے ہیں، غم اور اندوہ والے جو ہے مقامات کون سے ہیں. وہ انشاءاللہ ہم آپ کو پریکٹس میں بتائیں گے. اس کے بعد ابو نصر الفارابی، بہت بڑا نام ہے،
انہوں نے عبیداللہ کے متعارف کردہ انہی الحان کو بنیاد بناتے ہوئے موسیقی کے باب میں 2 بنیادی کتابیں تالیف کی ہیں۔ اب دیکھیں، ہمیں جب پتہ نہیں ہے تو ہم جو ہے حرام اور حلال کا فتویٰ کو اتنے آسانی سے دیتے ہیں۔ جب ہم اس اہل فن کی طرف رجوع کرتے ہیں تو بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں اس پہ، یہ ایک بہت بڑا فن ہے، لہٰذا تھوڑا سا انسان مطالعہ کرے تو پتہ چلتا ہے کہ کس چیز میں ہم کتنا پانی اور خشکی پہ ہیں۔ 2 بنیادی کتابیں انہوں نے تالیف کی ہیں، جن میں سے ایک الایقاعات ہے اور دوسرے جو ہے الموسیقی الکبیر ہے۔ دونوں عربی کتاب ہیں، اگر کوئی عربی دان ہو تو ضرور اس کا مطالعہ کریں۔ فارابی کی یہ 2 تصانیف علم موسیقی میں بنیادی مرجع کی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر آپ کو علم موسیقی میں کسی بات پہ تو آپ ان 2 کتابوں کی طرف رجوع کر سکتے ہیں، آپ کا مسئلے کا حل ان 2 کتابوں سے آپ کو مل سکتے ہیں۔ اور یہیں سے وہ مقامات جو تلاوت قرآن میں مستعمل تھے عجمی نغموں اور گیتوں میں بھی استعمال ہونے لگے۔ تلاوت قرآن کی یہ الحان اس کے بعد مختلف خطوں کے لہجوں کے ساتھ مخصوص ہوئے اور فن ترتیل اور تلاوت قرآن کے مستقل مدارس کی شکل اختیار کر گئے ہیں۔ یعنی اس فن کو باقاعدگی سے پڑھاتے تھے مختلف مدارس میں اس کی جو ہے وہ تدریس ہوتی تھی، جبکہ آج کل ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ حرام ہے تو فلان ہے۔ یہ جو ہے لوگوں کی بھول ہے، وہ بغیر سمجھے اس بات کو جو ہے نا یعنی پھیلاتے ہیں اس طرح۔ مثلا مقام عراقی پر انحصار کرنے والے عراقی مدارس اپنے لہجے اور انداز میں اندلسی مدارس سے مختلف تھے۔ ٹھیک ہے جی، عراقی مقام اندلسی مقامات سے تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے، جن کا زیادہ تر انحصار شمال افریقہ کے لہجوں اور اسالیب پر ہوتا تھا، جبکہ مقام حجاز اپنے انداز اور اسلوب میں ان دونوں مدارس سے الگ تھا۔ البتہ یہ سب مدارس تلاوت قرآن کے صوتی مقامات سکھانے میں مقامات موسیقی کے بنیادی اصول و قواعد کو ملحوظ نظر رکھتے تھے۔ گویا بنیادی تعلیم تو ایک ہی ہوتی تھی، مگر بعد میں تخصص میں اپنا اپنا رنگ آ جاتا تھا۔ ظاہر ہے ابتدائی تعلیم ان کا ایک ہی ہوتا تھا، لیکن جب اس کو آپ تخصص اور جو ہے وہ آپ کا جو ہے اسپیشلسٹ جب ہو جاتا تھا تو اس کا پھر اپنا اپنا ایک رنگ آ جاتا تھا۔ سلطنت عثمانیہ نے اس فن کو نئی جہتیں دی اور اذان کہنے کے بڑے بڑے فنکار پیدا کیے۔ سلطنت عثمانیہ کے کمزور ہونے اور مسلم خطوں کے تار بکھرنے کا اثر اس فن پر بھی بہت گہرا پڑا۔ جب سلطنت عثمانیہ پاش پاش ہو گیا تو یہ فن بھی تقریباً پاش پاش اور تار تار ہوتے نظر آیا۔ مصر میں سب سے پہلے شیخ محمد زکریا نے تلاوت قرآن کے ضمن میں اس فن کے ضائع ہونے کے خدشے کے پیش نظر ایسے مدارس کے تجویز پیش کی کہ جہاں آلات موسیقی کے بغیر مقامات موسیقی سکھا کر مقامات قرآنی کے اس فن کو بچانے کی صورت پیدا کی۔ انہوں نے اس تجویز کو جامعہ الازہر مصر کی سب سے بڑی یونیورسٹی نے رد کر دیا، لیکن بعد میں مصر میں فرانسیسی استعمار کے پاؤں جمتے ہی ایسے مدارس کا قیام عمل میں آ گیا، یہاں تک کہ یہ پوری مسلم دنیا میں ممتاز حیثیت اختیار کر گئے، اور یہ مشہور مثل سامنے آئی کہ قرآن حجاز میں نازل ہوا اور مصر میں پڑھا گیا۔ بالکل ایسا ہی ہے کہ قرآن ابھی بھی آپ دیکھیں، قرآن پڑھنے کا جو رجحان ہے وہ مصر سے اٹھا ہے۔ سعودی عرب میں آپ دیکھیں ابھی تک کوئی آپ کو ایک اچھا قاری جس کا نام روشن ہو پوری دنیا میں آپ کو سعودیہ کو کوئی نہیں ملے گا، جبکہ سرزمین حجاز میں قرآن نازل ہوا ہے، لیکن پڑھا گیا اور دنیا کو متعارف کرانے والا جو ہے وہ مصر ہے۔ مصر کے سرزمین سے بڑے بڑے قراء اٹھے اور انہوں نے پوری دنیا میں ایک اپنا جو ہے نا نام روشن کر دیا ہے قاری قرآن اور قرآن کی تلاوت کے حوالے سے۔ ان مصری مدارس کا امتیاز یہ بھی ہے
کہ یہاں مقامات شرقی جو مدرسے عراقی و حجازی سے منسوب ہیں، مثلا رست، بیات، صبا، ٹھیک ہے جی، اور مقامات غربی جو مدرسے اندلسی سے منسوب ہیں، مثلا عجم، نہاون، کرد وغیرہ، تو یہاں پہ یہ الگ الگ امتیاز ان کو حاصل تھا۔ بعض اوقات کچھ قاری کسی ایک دو مقامات کی بنیاد پر مشہور ہوتے تھے، یا وہ قاری اپنے ذوق کے مطابق کسی ایک مقام پر عبور رکھتے ہیں اور اس میں مہارت پیدا کر لیتے ہیں۔ مثلا آپ دیکھیں شیخ صدیق منشاوی جو ہے وہ نہاون میں ایک خاص مقام رکھتے ہیں، اور یہی ان کی بہت بڑی پہچان ہے۔ اگر اب شیخ صدیق منشاوی کو جاننا چاہیں کہ وہ مقامات میں کس مقام میں ان کا زیادہ جو ہے نام آتا ہے، تو وہ مقام نہاوند ہے، اور واقعاً مقام نہاوند بہت دلچسپ مقام ہے۔ جب انشاءاللہ ہم مقامات کی باری آئیں گے تو آپ کو انشاءاللہ ان کی جو ہے آپ کو بتائیں گے۔ ہم نے آپ کو کہا تھا صوت میں کہ کلام دو طرح کے ہوتے ہیں، موزوں کلام اور غیر موزوں کلام، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہاں پہ بھی ہم کلام کو دو طرح کرتے ہیں، موزوں کلام اور غیر موزوں کلام۔ کلام موزوں آسمانی ہو تو وحی الہی ہوتا ہے، اور وہی کلام میں موزوں اگر انسانی ہو تو شاعری کہلاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ میں نے کیا کہا؟ کلام موزون یعنی موزون جو کلام آپ کو نظر آئے، جس میں ہر حوالے سے آپ کو لگے کہ اس میں کوئی سنجیدگی ہے، یا اس کا جو ہے وہ ہر حوالے سے سیاق و سباق خوبصورت ہے، تو سمجھ لو یہ دو قسم ہو جائے گا۔ اگر یہ آسمانی ہو تو وحی الہی کہلائے گا، قرآن پاک کی آیت کہلائے گا، لیکن اگر یہ انسانی ہو تو آپ اس کو شاعری کہہ سکتے، کیونکہ شاعری فن اس میں موجود ہے۔ کلام اللہ کا یہ اعجاز ہے کہ یہ شاعری نہ ہو کر بھی ایک ناقابل احاطہ کلام میں موضوع ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہم شاعری میں مطلب قافیہ، ردیف، ان چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے، لیکن کلام الہی میں ایسا نہیں ہے، یعنی شاعری نہ ہوتے ہوئے بھی ایک ایسا کلام ہے جو موزون ہے۔ اس میں اشعار کی طرح ایک ہی وزن، قافیہ اور ردیف نہیں چلتی کہ ہر آیت دوسرے آیت کے اوزان یا قافیہ میں ہو۔ اس کی ہر ایک آیت مستقل اعجاز اور کمال ہے۔ یہی تو اعجاز قرآنی ہے۔ قرآن کے اعجاز میں سے یہ ہے کہ ہر آیت میں اپنا ایک لطف، اپنا ایک خاص جو ہے وہ کرشمہ ہے کہ جو اس آیت سے چھلکتی ہے، اور یہ کمال اس حد تک پہنچا ہوا ہے کہ ہر آیت اپنے کمال کی تکمیل کے لیے اگلی اور پچھلی آیت کی مدد کی بھی محتاج نہیں۔ اور کمال غیر موضوع ہماری روزمرہ کی گفتگو کو کہتے ہیں، اور جو مطلب ہماری جو ہے روزمرہ کی گفتگو ہے وہ غیر موضوع ہے۔ اب دیکھیں اس میں کوئی جو ہے نہ سر ہے نہ پیر ہے، جو ہے وہ نہ شاعری کے اس میں مد میں آتا ہے، نہ کلام الہی کے مد میں آتا ہے، لہٰذا وہ غیر موزون کہلاتا ہے، جس میں الفاظ کا چناؤ کسی علم یا اصول کے تحت نہیں ہوتا۔ کلام موزون کی خاصیت ہے کہ وہ موسیقی میں ڈھل سکتا ہے، جبکہ کلام غیر موزون کے لیے اس پہلو سے سوچنا بھی مذاق ہے۔ ہم جب عام گفتگو کرتے ہیں تو کوئی اس میں موسیقی کا پہلو نہیں ہوتا، کیونکہ جو کوئی اوزان ہی نہیں ہے، کوئی وزن ہی نہیں ہے، کوئی موضوع نہیں ہے ہمارا کلام، لہٰذا یہ چیز یہاں پہ واضح ہو جاتی ہے کہ کلام موضوع اور غیر موضوع میں یہ فرق آ جاتا ہے۔ کلام موضوع میں موسیقی اور الحان فٹ ہوتا ہے، اس پر سمجھ آتا ہے، لیکن غیر موضوع میں موسیقی کا کوئی ربط نہیں ہوتا۔ میرے خیال میں بات طولانی ہو گئی، آج ہم یہیں پہ انشاءاللہ اس کو کلوز کرتے ہیں۔ آگے پھر انشاءاللہ علم نغمات کے بارے میں ہم آپ کو اگلے لیکچر میں بتائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔